الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد ہی کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اس دنیا کے اندر انسان بنا کر، بہترین مخلوق بنا کر، بہترین سانچے کے اندر ڈھال کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر، جس دنیا کے اندر ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے۔ یہ دنیا ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، اس دنیا کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت ساری چیزوں سے، اپنی بے شمار مخلوق کے ذریعے سے اس دنیا کو مزین کیا ہے، اس دنیا کو سجایا ہے۔ تو یہ مزین دنیا اور یہ سجی ہوئی دنیا جو ہمارے اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے، دنیا کے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور بلا چوں چرا اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جس دنیا کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان اس بات کا بھی تسلیم کر رہا ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے نہیں آئے۔ اس دنیا سے ایک نہ ایک دن ہماری زندگی ختم ہوگی اور اس دنیا سے ہم چل بسیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ موت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کل نفس ذائقۃ الموت سے ہر انسان کو اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ جس مخلوق کے اندر جان پائی جائے گی، جو مخلوق بھی محسوس کرنے والی ہے، اپنے آپ کو وہ زندگی محسوس کرتی ہے، یعنی جس اللہ رب العزت کی جس مخلوق کے اندر جان پائی جاتی ہے، اس مخلوق کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے اندر انسان بھی داخل ہے، جانور بھی داخل ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے فنا ہو جانا ہے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمارے اور آپ کو جو موت واقع ہوگی، یعنی موت کا جو ہم اور آپ مزہ چکھیں گے، اسی کی تیاری کے لیے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ مرنے سے پہلے مرو،
یعنی حقیقی مرنا جو ہمیں اس دنیا ہماری زندگی ختم ہوگی اس سے پہلے مرنا۔ اب اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں کہ مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارے کہ اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف کوئی قدم ہمارا نہ اٹھے، ہماری خواہشات اور ہمارے نفسیات اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہو، یعنی اپنی خواہشات کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، اپنے نفسیات کو بالائے طاق رکھ کر کے اللہ رب العزت کا جو حکم ہے، جس شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزاریں۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایسے کام کو انجام دے، اپنی زندگی کے اندر ایسے کام کو انجام دے جو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہو۔ اگر ہم اور آپ دنیاوی زندگی کے اندر ہر مرحلے میں جہاں بھی ہم ہو، جس وقت بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس موقع پر ہو، ہر وقت ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں اس دنیا، ہماری یہ زندگی ختم ہو جائے گی، ہمیں موت آنا ہے، اس دنیا سے ہمیں چل بسنا۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دل کے اندر یہ خیال ہر وقت ہونی چاہیے کہ جس وقت ہماری موت آئے گی، ہمارے موت واقع ہوگا، جب ہماری روح قبض کی جائے گی تو اس وقت سوائے ہمارے اعمال کے دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت والی چیز کیوں نہ ہو، لیکن وہ کام آنے والی نہیں۔ نہ کوٹھی اور بنگلہ کام آئے گا، نہ دوست احباب کام آئیں گے، نہ بیوی اور بچے کام آئیں گے، نہ دنیا کے کوئی کاروبار ہمارے کام آئیں گے، نہ مال و دولت ہمارے کام آئے گا۔ تو اگر ہم اس دنیا کے اندر دولت حاصل کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو دولت حاصل کر رہے ہیں یہ عارضی دولت ہے، ہمیں اصل نیکی کی دولت حاصل کرنا ہے جو ہمیں آخرت کے اندر کام آئے۔ ہمیں اصل آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے، ہم جو بھی کام کریں، ہر وقت ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، یہ دنیا ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی دنیا جو بنایا، اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں کے ذریعے سے اس دنیا کو مزین کیا، سجایا۔ یہ جو دنیا سجی ہوئی ہے، جس دنیا کے اندر ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی دنیا سجانے کے باوجود اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے بے شمار پھلوں کو مزین کیا، بے شمار کھانے کے اشیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے رکھا۔ اس دنیا کے اندر جو رنگ برنگ کے پھل اور فروٹ پائے جاتے ہیں، کھانے کے طرح طرح کے سبزیاں اگائی جاتی ہے،
یہ سب میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے اس دنیا کو سجایا ہے۔ اور اتنی بڑی دنیا سجانے کے باوجود، اتنے سارے اسباب مہیا کرنے کے باوجود کہ انسان کو کسی طریقے کی کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہ ہو، اتنی چیز سجانے کے باوجود، اتنی چیز دینے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی انسان سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کے لیے کتنی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، صرف جو بے شمار مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی ہے اس سے انسان ہی فائدہ حاصل کرتا ہے، اور انسان سے صرف ایک چیز کا مطالبہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے کھانے کا بھی انتظام اللہ رب العزت کر رہا ہے، میرے پینے کا انتظام بھی اللہ رب العزت کر رہا ہے، میرے پہننے کے لیے کپڑے اور وغیرہ کا بھی انتظام اللہ رب العزت کر رہا ہے۔ ساری چیز مہیا ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی صرف ہم سے ایک ہی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، اور وہ ہے ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنا۔ لیکن آج انسان، ہم اور آپ انسان ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا، روکا، لیکن ہم اور آپ اس سے رک نہیں رہے ہیں، اس سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ دنیا ٹوٹ جائے گی، ہماری موت آئے گی، ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر پھر دوبارہ چلے جائیں، تو پھر اس وقت ہمیں کبھی افسوس کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اور آپ آخرت کی تیاری کریں، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مجذوب قسم کے تھے۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا، تو ہارون رشید کے دربار کے اندر یہ مجذوب حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے، اور ہارون رشید اپنے درباری کو یہ حکم دیے ہوئے تھے کہ اگر یہ میرے پاس آنا چاہے تو بلا اجازت اس کو آنے دینا ہے۔ یعنی دربار کو یہ حکم تھا، بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہلے ان کے دربان سے اجازت لی جاتی ہے، وقت متعین ہوتا ہے، پھر جا کر کے اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن ہارون رشید کے اندر یہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے لیے کوئی اجازت نہیں، آتے اور چلے جاتے، کوئی روک ٹوک نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور دونوں کے اندر مذاق کی بھی بات ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہارون رشید نے اپنی چھڑی حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، اور یہ کہا کہ آپ سے زیادہ، یعنی حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے کہنا ہے کہ آپ سے زیادہ بیوقوف دنیا کے اندر جو ملے گا آپ اس کو یہ چھڑی دے دیں۔ کیونکہ مجذوب ٹائپ کے تھے، اس لیے جو ہے ہارون رشید ان کو بیوقوف سمجھتے تھے، لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو بہت بڑے حکیم تھے۔ تو ہارون رشید نے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ وہ چھڑی ہارون رشید سے لے لی۔ 3-4 سال کے بعد ہارون رشید کی طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر علاج کے اندر لگ گئے، لوگ زیارت کرنے والے زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، عیادت کرنے کے لیے۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے ملاقات کے لیے، ان کی مزاج پرسی کے لیے آئے، اور مزاج پرسی کرنے کے بعد ان سے معلوم کیا کہ آپ کی طبیعت کیا حال ہے۔ تو ہارون رشید نے جواب دیا کہ طبیعت کیا پوچھتے ہو، بس اب سفر کی تیاری ہے۔
تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ کہاں کا سفر ہے، کہاں کا سفر ہے، کس سفر کی تیاری ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ ایسے سفر کی تیاری ہے کہ اس سفر پہ جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا ہے۔ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نے اس سفر کی تیاری کیا کیا، کتنے لشکر بھیجے، کتنے فوج بھیجے، کتنے آپ باڈی گارڈ بھیجے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ ایسا سفر ہے کہ اس سفر کے اندر کوئی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لاہو لشکر کی ضرورت نہیں ہے، کسی فوج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس سفر میں لوگ اکیلے جاتے ہیں۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کا سفر کوئی ایسا سفر، چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہ سفر ہو، آپ نے کوئی ایسا سفر کیا ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ نے اپنے 1 مہینہ پہلے باڈی گارڈ کو نہ بھیجا ہو، لاہو لشکر کو نہ بھیجا ہو، کھانے اور پینے کے سامان کی تیاری کے لیے آپ نے پہلے نہ بھیجا ہو۔ لیکن یہ آخر ہے یہ ایسا کون سا سفر کہ جس کے اندر آپ نے اپنے لاہو لشکر کو نہیں بھیجا، نہ کوئی فوج جانے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی باڈی گارڈ کی ضرورت ہے، نہ آپ کے کھانے اور پینے کی کوئی چیز آپ سے پہلے گئی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہارون رشید نے کہا کہ یہ ایسا سفر ہی ہے کہ اس سفر کے اندر لوگ تنہا جاتے ہیں، اس سفر کے اندر کوئی کسی کا دوست احباب ہو، رشتہ دار ہو، مال و دولت ہو، اس سفر کے اندر کوئی ساتھ نہیں جاتا ہے۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو چھڑی حضرت ہارون رشید نے دی تھی، وہ چھڑی ہارون رشید کو دیا اور کہا کہ دنیا کے اندر ہم نے جو تلاش کیا، 3 سال کی مدت کے اندر ہم نے تلاش کیا، آپ سے زیادہ بے وقوف کوئی شخص نہیں ملا، اس لیے یہ چھڑی آپ کی امانت آپ کے ہاتھ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور اس کی وجہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اس لیے کہ آپ کا دنیا کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا سفر تھا، آپ نے اس کے لیے 1 مہینہ پہلے تیاری کیا کہ آپ اپنی باڈی گارڈ کو بھیج رہے ہیں کہ ہماری کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے، ہماری دیکھ ریکھ کرنے کے لیے رہو۔ آپ نے اپنے فوج کو بھیجا آگے 1 مہینہ پہلے، آپ نے اپنے کھانے کے لیے پہلے سامان بھیج دیا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو سب سے بڑا سفر ہے، موت کا سفر، کہ اس سفر سے کوئی واپسی نہیں ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، زندگی کس طریقے سے اس دنیا کے اندر گزارا، ہر پل کا حساب دینا ہے، اس موت کی تیاری آپ نے نہیں کیا، اس سفر کی تیاری آپ نے نہیں کیا۔ چھوٹے سے چھوٹے سفر کی تو تیاری ہوئی، لیکن جو سب سے بڑا دنیا کا سفر تھا اس کی آپ نے تیاری نہیں کیا، اس لیے سب سے بڑے بیوقوف دنیا کے اندر آپ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے اور آپ کا بھی یہی حال ہے کہ ہم اور آپ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی راحت و سکون حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے اندر جتنی چیز ہو سکتی ہے ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہماری راحت عارضی ہے، ہمارا سکون عارضی ہے، وہ راحت اور وہ سکون ایک نہ ایک دن ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گی، موت آئے گی، ساری چیز ہماری یہی کی یہی رہ جائے گی۔ موت جب آئے گی تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نہ ہمارا کوئی بنگلہ اور کوٹھی کام آئے گا، نہ ہماری بڑی مہنگی سے مہنگی گاڑی جو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہم اس دنیا کے اندر جو مال و دولت حاصل کرتے ہیں وہ مال و دولت بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہم جو اپنی اولاد کے لیے کی راحت و سکون کے لیے جو دولت حاصل کرتے ہیں، ہماری اولاد بھی ہمارے کام نہیں آئے گی۔ ہاں، ایک ہی اولاد اگر ہم نے اس دنیا کے اندر اولاد کی اگر اچھی تربیت کیا ہوگا، دینداری سکھایا ہوگا، دنیا داری کا علم نہیں دینداری کا علم سکھایا ہوگا، دنیا داری کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے دین کے علم کو سکھایا ہوگا تو وہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے راحت و سکون
قبر کے اندر راحت و سکون پہنچانے کے لیے وہ اولاد آپ کے لیے ذریعہ بنے گی کہ وہ اپنی زندگی کے اندر آپ کو ایصال ثواب پہنچا کر کے آپ کو راحت و سکون پہنچا سکتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اپنی زندگی کے اندر جتنی بھی کوشش کرتے ہیں، جتنی بھی محنت حاصل کرتے ہیں راحت و سکون کے لیے یا عارضی راحت و سکون کے لیے، تو یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ عارضی راحت سکون کے جتنے بھی چیز ہو سکتی ہے، جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں، ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ سب دنیا کے اندر ہی رہ جائے گا۔ اس قبر کے اندر ہمارے ساتھ اگر کوئی چیز جانے والی ہے، دنیا کے مرنے کے بعد، موت واقع ہونے کے بعد اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ جانے والی ہے تو وہ ہمارا اعمال جائے گا۔ اب اس دنیا کے اندر اگر ہم نے اللہ رب العزت کے مرضی کے مطابق، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اگر ہم نے زندگی گزارا ہوگا تو وہ اعمال، وہ نیکی قبر کے اندر ہمیں کام آئے گی۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا ہوگا، اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ کوئی، ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہاں پر خود آپ کتنوں ہی آپ کوشش کر لیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہاں پر افسوس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کے اندر دو چیز بڑی قیمتی چیز ہے، دو چیز بڑی قیمتی چیز ہے، ایک صحت اور ایک فرصت کا وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت دیا ہے، تندرستی دی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ہمارے پاس جو ابھی وقت ہے، ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، جو وقت ہمارا گزرتا جا رہا ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ وقت بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم اور آپ یہ دو بڑی نعمت کو لاپرواہی کے اندر گزار دیتے ہیں۔ ہمارا نوجوان، ہم اور آپ جب جوانی کے عالم میں ہوتے ہیں، جب جوانی کے شباب پر ہوتے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے جسم کے ہر عضو کسی کام کو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ پہاڑ جیسی چیز کو انسان جب جوان ہوتا ہے تو جوانی کے عالم میں پہاڑ کو بھی گرا سکتا ہے، اسے ڈھا سکتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس جوانی کے عالم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو صحت دیا ہے، تو اس صحت کے عالم میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، موت کے بعد جو ہماری زندگی گزرے گی اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچیں گے تو ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیں گے، توبہ و استغفار کر لیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ بات گردش کرتی ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا آپ کو اس کا بھی سبق سکھاتا ہے کہ یہ بات تمہارے ذہن کے اندر جو گردش کر رہی ہے، یہ تمہاری سوچ اور یہ تمہارا ذہن غلط گردش کر رہا ہے۔ اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے سامنے سے ہمارا چھوٹا بچہ، معصوم بچہ بھی اپنی موت کے منہ میں جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ 10 سال کا بچہ ہمارے سامنے سے کھیلتا اور کودتا ہوا ہوتا ہے، موت آتی ہے، اسے لے کر کے چلی جاتی ہے۔ اور تم جس جوانی کے اوپر گھمنڈ کرتے ہو، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے محلے کے اندر اور خود ہمارے گھروں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جوان بچہ ہمارے موت کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، موت کا وقت مقرر نہیں ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر، ہماری سوچ کے اندر جو یہ بات گردش کرتی ہے کہ ہم جوان ہیں، ابھی بڑھاپے کی عمر میں ہوں گے تو ہم روزہ اور نماز پڑھ لیں گے، اللہ رب العزت کو راضی کر لیں گے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری زندگی کا کوئی یقین نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ ہماری زندگی کب ختم ہوگی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اور آپ بڑھاپے کی ہی عمر کو پہنچیں گے تب ہماری موت آئے گی، جب ہم اپنی زندگی کے اندر نیکی کر لیں گے تب ہماری موت آئے گی۔ نہیں میرے محترم بزرگوں
بزرگوار دوستو، یہ سوچ ہمیں غلط فہمی میں ڈال رہا ہے۔ ہمارے سامنے سے بچہ بھی رخصت ہو رہا ہے، 10 سال کا بچہ بھی رخصت ہو رہا ہے، ہمارے سامنے سے نوجوان بھی رخصت ہو رہے ہیں، عمر دراز بھی رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ اس بات کی رخصت ہوتے ہوئے یہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ تم اس سوچ کے اندر نہ رہو، تم اس فکر کے اندر نہ رہو کہ تم بڑھاپے کی عمر میں جا کر کے تم اپنی اللہ رب العزت کو راضی کر لو گے، اللہ کی عبادت کر کے اسے خوش کر لو گے۔ نہیں، تمہاری بڑھاپے کی عمر آنے سے پہلے بھی تمہاری زندگی ختم ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں صحت دیا ہے، جو فرصت دی ہے، جو وقت ہمارے پاس ہے، اس کو ہم اور آپ صحت کو غنیمت سمجھے، اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھے، اور جو وقت اور جو فرصت ہے اس کو ہم اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنے کے لیے لگائے، اور اس کو ہم اللہ رب العزت کی نعمت سمجھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو پچھلی زندگی گزری ہے جیسی گزری، ہم اور آپ یہ بات طے کریں کہ اگلی جو زندگی، جو ہمارا وقت فرصت کا وقت باقی ہے، جو صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو ہم اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔